نہیں، فوج میں صداقت نہیں، رینجرز میں صداقت نہیں، حتیٰ کہ علماء میں صداقت نہیں، مقررین میں صداقت نہیں، ذاکرین میں نہیں ہے، واعظین میں نہیں ہے، تبلیغ کرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو گویا حضرت نوح کی قوم تباہ ہو گئی، ہود کی قوم عاد تباہ ہو گئی، حضرت صالح کی قوم ثمود تباہ ہو گئی، ایکا والے جو تھے وہ حضرت شعیب کے وہ تباہ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ عزت دی۔ 6000 سال سے عبادت کرنے والا ابلیس صرف ایک سجدہ اللہ کے حکم پر نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا، مردود بنا، مدحور بنا، مذموم بنا۔ کئی اس کو گویا کہ ایسے تمغے دیے گئے کہ کتنا یہ غلط کار ہے۔ 6000 سال اس نے عبادت کی، صرف ایک سجدہ اللہ کے حکم پر نہیں کیا، صرف اس لیے کہ وہ خیال کر رہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ اصل میں سجدہ آگ اور مٹی کی وجہ سے نہیں، اس اعزاز کی وجہ سے ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے کہ جب پہلا انسان پیدا کیا گیا تو اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی ہے۔ اس اعزاز کی وجہ سے وہ اللہ کا نمائندہ بھی بنا، نبی بھی کہلایا، خلیفہ بھی کہلایا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام قوتوں کو اس کے سامنے سرنگوں کر دیا گیا۔ انسان اگر سوچے جتنی ترقی بھی انسان کسی معاملے میں کرتا ہے اس کا اپنا دخل بھی ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اگر فقط اپنی محنت کرنی ہوتی تو سب سے بہتر تو محنت وہ مزدور کرتا ہے جو آگ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ریلوے میں، اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزے بھی رکھتا ہے، آگ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ ترقی جو ہے وہ انسان کے اپنے کام کی وجہ سے ہے، توفیق خدا بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اگر ترقی کے ساتھ ساتھ، کام کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھے، رابطہ رکھے اللہ کے ساتھ، اللہ کی یاد میں مشغول رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت انسان کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ کسی ایک عنوان سے اگر اس کی بڑائی ثابت ہوتی ہو تو وہ تکبر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ چند پیسے زیادہ مل دیے جائیں تو تکبر ہو جاتا ہے، افسری مل گئی ہے تو تکبر ہو جاتا ہے، 2-4 ٹکڑے زمین کے زیادہ ہو گئے تو تکبر ہو گیا، مکان بنا لیا، اچھی کوٹھی بنا لی، خاندان میں ایسی کوئی کوٹھی نہیں ہے جیسے اس نے کوٹھی بنائی ہے، تو اس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، نمازوں کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، نماز تہجد پڑھتے ہیں، تکبر ہو جاتا ہے، مجھ سا کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کے تکبر کو قبول نہیں کرتا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندہ خدا زمین پر اکڑ کر نہ چل، سیدھا اس طرح کر کے نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میری زمین کو پھاڑ سکے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا کرے میرے پہاڑ کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا، پھر یہ تکبر کیوں کر رہا ہے؟ تو گویا اگر قد بہت اللہ نے اچھا دیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دیا ہوا ہے، عقل نے خوب کام کیا ہے تو عقل بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، خوبصورتی ہے تو وہ بھی اللہ کی ہے، مال و دولت مل گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ حکومت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے، حکومت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور یہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے آپ میں سے کوئی آدمی کسی کو کچھ چیز دے دیتا ہے
تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے بعد میں اگر یہ کہے راضی نہ ہو کہ میری وہ چیز واپس کر دے، تو غریب ترین آدمی بھی کہہ سکتا ہے میں نہیں کرتا، تو تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ۔ اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ وہ جس وقت چاہے جس طرح چاہے دے دے، جس وقت چاہے ایک سیکنڈ میں۔ جیسے کہ کل پرسوں بھی میں ذکر کر رہا تھا قرآن آیت کہ کیا کرتے ہیں، وہ گئے، باغ تھا بہت بڑا، اور اس کے والد کا عام طور پر یہ عادت تھی کہ صبح صبح جب وہ جاتے تسبیح پڑھتے ہوئے جاتے، تو غریب فقراء جو ہیں وہ آواز سنتے تھے کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں اپنے باغ کو چننے کے لیے، وہاں وہ جاتے باغ چنتے، پہلے غرباء فقراء کی جھولیاں بھر دیتے کہ یہ آپ بھی کھاؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاؤ، باقی جتنا کچھ ہوتا تو۔ اب وہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ 6 لمح تک اولاد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انتظار کرتی ہے، پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میرا حصہ میرا حصہ۔ تو 4 آدمی بھائی تھے، وہ ایک بھائی کے دل میں خرابی تھی، تیسرے نمبر کے بھائی میں، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا مصیبت ہے، بوڑھی ہم نہیں کرتے، بوڑھی تو ہمیں کرنے دیں، چیز چننے کو دیں، پہلے غریب فقیر آ جاتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے ان کے آنے کا۔ تو بڑے نے سمجھایا کہ ہمارے باپ کا یہ طریقہ تھا، اور اس نے وصیت بھی کی ہے کہ غرباء و فقراء کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم یتخافتون، جب جا رہے تھے تو دبے پاؤں جا رہے تھے کہ کہیں کانوں کان خبر نہ ہو غرباء و فقراء کو کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں یا ان کی اولاد جا رہی ہے کہ وہ آ جائیں۔ وہاں پہنچے آرام سے، بڑے خوش ہیں کہ آج ہماری جان چھوٹ گئی، ان مسکینوں میں سے غریبوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ جب گئے تو دیکھا تو باغ ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، 29واں پارہ سورہ نون والقلم۔ گئے تو باغ ہی نہیں ہے، حیران پریشان۔ ایک نے کہا کیا ہم انا لضالون، راستہ گم کر گئے ہیں ہم؟ وہ کہنے لگے پیدا ہوئے ہیں 1 سال کے تھے تو بابا کے ساتھ آتے تھے، کیسے راستہ گم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہم محروم ہیں، ہم محروم کر دیے گئے۔ اللہ نے کیا کام کیا؟ باغ ختم ہو گیا، اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا، ہوا چلی، تھوڑی سی بارش بھی ہو گئی، سارے اس کے اثرات ختم ہو گئے، وہ بارش بھی خشک ہو گئی، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی باغ ہے یا نہیں۔ تو اللہ تو کہتا ہے ہو سکتا ہے میرا ہر کارہ رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، ہر چیز تباہ کرے۔ تو کیا شو بناتا ہے انسان، کیا کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تکبر کے خلاف، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے خلاف 6-7 مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال تو مشہور ترین شخصیت کی ہے، جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، کہ ابلیس کہنے لگا کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تو نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے فہبت، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، اب اس کے بعد تو ہمیشہ تیری مذمت وغیرہ کی جائے گی، سارا سب کچھ کیا جائے گا۔ تو کیوں یہ امیر المومنین نے یہ 6000 سال فرمایا ہے، قرآن مجید میں نہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 6000 سال عبادت کرنے والا انسان، عبادت کرنے والا ابلیس 1 سیکنڈ کی نافرمانی کی وجہ سے پورے 6000 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، کہیں کو خاص بات کر کے ہم نے عبادت ختم تو نہیں کر دی۔ سب سے بڑی غلط چیز جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ تو ہم میں رچ بس گیا ہے، اس قدر رچ بس گیا ہے کہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ ایران میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، تو یمن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو یہ کہا، ان کو کہا گیا 5 منٹ تقریر کریں۔ اس نے کہا 5 منٹ میں کیا تقریر کروں گا، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنا ٹکٹ خود لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں سے تو ٹکٹ نہیں لیا۔ تو 5 منٹ تقریر، موٹا تازہ آدمی تھا، 2 آدمی پکڑ کر لے گئے، سٹیج پر بٹھایا۔ اس نے صرف ایک ہی بات کی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال برابر کلمہ پڑھوایا صداقت اور سچائی کا۔ وہ بتا رہے تھے جو دین آ رہا ہے آپ کے لیے، اس کی بنیاد ہی صداقت ہے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے سچ بولو، اور ہم تقریروں میں ذکر کرتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے تو معصوم تھے،
ہم سچوں کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے تقریر میں بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتے ہیں، 11ویں 12ویں کر جاتے ہیں۔ بہت بڑے مشہور مقرر ہیں، 2-4 بزرگ علماء کرام ناراض تھے، 22-23 مارچ کا اجلاس تھا، آئے ہوئے تھے کہ اس نے فلاں جگہ یہ بات کی ہے، غلط کی ہے، یہ پٹڑی سے اتر گیا، نام نہیں لیتا، یہ سب لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگ محبت بھی کرتے ہیں ان سے۔ تو میں نے اس وقت ان کی جان بچانے کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کیا، اور قاعدہ کلیہ پکا ہے۔ میں نے کہا جو بھی سٹیج پر جا کے تقریر کرتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت 11ویں 12ویں کر جاتا ہے، تھوڑی بہت ہی گڑبڑ کر جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی 95-96% ٹھیک چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ کر لے، سمجھو یہ غلطی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے گا، آپ سے بھی معافی مانگ لے گا، اس کی گوشمالی نہ کرو، بڑی اچھی تقریریں کر رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ آیا یمنی اور وہ کہنے لگا صداقت کا کلمہ پڑھوایا تھا، آج صداقت کہاں ہے؟ اس نے شمار کرنے شروع کیے، پولیس میں صداقت نہیں، فوج میں صداقت نہیں، رینجرز میں صداقت نہیں، حتیٰ کہ علماء میں صداقت نہیں، مقررین میں صداقت نہیں، ذاکرین میں نہیں ہے، واعظین میں نہیں ہے، تبلیغ کرنے والوں میں نہیں ہے۔ یعنی ہم تو شوقیہ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اگر اور کچھ نہ کریں تو نانا دادا جا رہا ہے، پوتا نواسا کہتا ہے کہ میں نے ساتھ جانے، ابھی میں آتا ہوں آپ کے لیے چیز لاتا ہوں، چیز نہیں لاتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے گھر کی بات ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، بچے کو کہہ دیتا ہے، کہہ دو جی وہ صاحب نہیں ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ بعض اوقات بچہ بھی بڑا عقل مند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا چلتا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے یہ سارا، تو تکبر بھی اسی طرح بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کا ذکر کیا، پھر بہت بڑے نبی کا، حضرت نوح کا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے زمانے میں شریعت کی ابتدا ہوئی، سورہ شورى میں ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں کہ وہ مغفرت کریں، آپ سے بخشش طلب کریں، یہ اپنے انگلیوں کانوں میں دے دیتے ہیں، کپڑے اڑ لیتے ہیں، اس طرح جس کو مڈاسا مرنا کہتے ہیں کہ کہیں سے آواز جو ہے وہ اندر نہ جائے۔ وَأَسَرُّوا، غلط کاری پر اصرار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، متکبر ہو گئے ہیں، میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ لذا حضرت نوح کو کہنا پڑا یا اللہ، سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے، ان کے ایک گھر کو نہ چھوڑ، ان کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی بدطینت ہوگا، بدفطرت ہوگا، وہ بھی خراب ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت نوح نے بڑی تبلیغ کی، لیکن اس کی قوم نے جو ہے یہ تکبر کیا، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب حضرت نوح کے بعد آئے حضرت ہود، وہ بھی بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ قوم عاد بہت بڑی عاد تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد نے بھی زمین میں تکبر کیا، حالانکہ ناحق بات ہے، ان کو تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کی قوم کو بھی تباہ کر دیا، اور یہ ہود کی قوم حضرت جن کو عاد کہتے تھے ان کو بھی تباہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے سمود کا، کہ حضرت صالح کی قوم سمود تھی، انہوں نے بھی یہ تکبر کیا، ان کی بات کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اتنی قوت دی تھی کہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے پتھر تراش کر وہ اپنے لیے کوٹھی اور بہت بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ اس زمانے میں جب کرینے اٹھانے والی نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ہاتھوں کے ساتھ یہ سارا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا ویلیو ہے، یہ قوت آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قوت تو میں نے دی ہے، یہ طاقت میں نے دی ہے آپ کو، جس وقت چاہوں لے بھی سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قوم صالح کو بھی اسی طرح جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد آئے وہ حضرت شعیب۔ حضرت شعیب کو قوم کہنے لگی بندہ ٹھیک ہو جا، بندہ تو نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہو جا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، ہم اپنے شہر سے آپ کو نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یہ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آ، جیسے ہم غلط کام کرتے ہیں اسی طرح کام کر۔ اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، یا اللہ میری بات جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اور حضرت نوح تو اتنے پریشان ہوئے بارگاہ رب العزت میں کہا رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، میری بات تو نہیں مانتے، اب آپ بھی میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو گویا حضرت نوح کی قوم تباہ ہو گئی، ہود کی قوم عاد تباہ ہو گئی، حضرت صالح کی قوم ثمود تباہ ہو گئی، ایکا والے جو تھے وہ حضرت شعیب کے وہ تباہ ہو گئے۔